1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ عراقی سولجرز صرف 2 دن کے اندر اندر پورے کویت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور لوکلز اپنے گھروں میں بند رہنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکن الائز نے کویت کی مدد کی اور عراق کے خلاف مقابلہ کیا۔ 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن جب عراقی سولجرز کمزور پڑ گئے تو انہوں نے جاتے جاتے کویت کی 700 سے زیادہ آئل ویلز پر آگ لگا دی۔ نہ صرف اتنا بلکہ عراقی سولجرز نے آئل ویلز کے آس پاس انڈر گراؤنڈ مائنز انسٹال کر دی تاکہ کوئی بھی آگ کو بجھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگلے 10 مہینوں تک یہ نان اسٹاپ جلتی رہی۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق تیل کے ان کنوؤں پر آگ لگنے سے کویت کو روزانہ 60 لاکھ بیرلز کا نقصان ہوا تھا، یعنی ٹوٹل 10 مہینوں کے 180 کروڑ بیرلز کا نقصان۔ پوری دنیا میں 15 دنوں تک جتنا آئل آج استعمال کیا جاتا ہے اتنا ہی آئل کویت میں جلا دیا گیا تھا۔ 10 مہینوں کے بعد جا کر کویت نے اس آگ پر $1.5 ارب خرچ کرنے کے بعد قابو پایا۔ یہ ہسٹری کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اگلے کئی سالوں تک کویت کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ جب کویت اس مسئلے سے نکلا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک اور گلف کنٹری میں ایسے پروجیکٹس جنم لے چکے تھے کہ ان کے سامنے کویت سی سٹی کا پروجیکٹ کسی کھاتے میں ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی۔ یہاں دنیا کا سب سے مہنگا 7 اسٹار ہوٹل بن چکا تھا اور آرٹیفیشل آئیلینڈز کے کئی پروجیکٹس کی کنسٹرکشن بھی اسٹارٹ ہو چکی تھی، اور تو اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بھی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ دبئی زیادہ تر انٹرنیشنل اٹریکشن پہلے ہی لے چکا تھا، لیکن پھر بھی کویت نے 2004 میں سی سٹی کی کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ کر دیا۔ سی سٹی کا یہ پروجیکٹ 5 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایک کر کے فیزز کمپلیٹ کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا کام تھا فیز 1 اور 2 پہ کھدائی کرنے کا۔ اس کے لیے 40 بلڈوزرز، 90 آرٹیکولیٹڈ ڈمپرز، 87 ایکسکیویٹرز، 48 ڈمپ ٹرکس اور 6 کرینز منگائی گئی۔ یہ کوئی عام کھدائی نہیں تھی کیونکہ ریگستان کے اس حصے میں سلٹ پائی جاتی ہے۔ سلٹ ایک بہت سافٹ قسم کی سینڈ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی بھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بلڈنگ تو کیا، اس پر چلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے کھدائی کر کے اوپر والی لیئر سے ریت الگ کی گئی اور پھر نیچے سے سلٹ کو باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد وہی ریت ڈال کر زمین کا لیول بڑھایا گیا تاکہ آنے والے سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا لیول بڑھے تو اس سے ساحل پر بننے والے ولاز پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس پروجیکٹ میں سلٹ اور ریت کی کھدائی بہت ماس لیول پہ کی گئی تھی۔ کئی مہینوں تک 24 گھنٹے ورکرز کی ایک آرمی اس کام پہ لگی رہی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے ایسٹیمیٹ کے مطابق سی سٹی کے فیز 1، 2 اور 3 میں سے ٹوٹل 74 ملین کیوبک میٹر سینڈ نکالی گئی۔ یہ تقریباً اتنی زیادہ ریت تھی کہ اس سے احمد آباد میں واقع دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم 20 مرتبہ بھرا جا سکتا ہے۔ ریت سے لیول تو انکریز ہو گیا تھا، لیکن اس کو اب کمپریس کرنے کا وقت آ چکا تھا کیونکہ یہ ریت فی الحال بہت لوز تھی اور کسی بھی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ کمپریشن کے لیے کرین سے 15,000 kg کا ویٹ زمین پر گرایا جاتا۔ جس جگہ پر یہ لوڈ گرتا وہاں ایک بہت بڑا گڈھا بن جاتا تھا۔ ایک دن میں 1200 مرتبہ 15 ٹن کا یہ وزن جب زمین پر گرایا جاتا تو کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ باقی سب چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جس کا ڈر اندر ہی اندر سب کو کھائے جا رہا تھا۔ ان آرٹیفیشل کریکس میں جب سمندر کا پانی ڈالا جائے گا تو کیا یہ پانی نیچرل طور پہ فلو کرے گا بھی کہ نہیں؟ اگر پانی وقت پہ چینج نہ ہوا تو اس میں فنگس پیدا ہو جائے گا اور بدبودار پانی اس پروجیکٹ کو بری طرح سے فیل بھی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ٹائیڈل گیٹس انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹائیڈل گیٹ ایک ایسا میکینیکل گیٹ ہوتا ہے جو صرف ایک طرف سے آنے والے پانی کے پریشر پہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ جب سمندر سے آنے والی ویوز بند یا کم ہو جائیں گی تو یہ گیٹ اپنے آپ واپس بند ہو جائے گا۔ کمپیوٹر سیمولیشن پہ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ نوٹس کیا گیا کہ ٹائیڈل گیٹ لگنے کے بعد کریکس کا 100% پانی آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا۔ ٹائیڈل گیٹ کا مسئلہ تو صرف ایک بڑے مسئلے کا سولوشن تھا، لیکن ابھی کئی اور مسئلوں سے نمٹنا باقی تھا۔ سی سٹی کے اس پروجیکٹ میں ٹوٹل 250 کلومیٹر کے نئے بیچز بننے جا رہے تھے، یعنی جتنی کویت کی اپنی کوسٹ لائن ہے اس سے بھی زیادہ لمبی یہ کوسٹ لائن ہونے والی تھی۔ اتنے زیادہ نئے بیچز کے لیے وہ خاص سینڈ بھی چاہیے ہوگی جو عام طور پہ ہمیں بیچز پہ ملتی ہے۔ اب اتنی زیادہ سینڈ لائی کہاں سے جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔
एक्सपर्ट्स ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल ही लिया। नॉर्मल डेजर्ट सैंड जिसकी कुवैत के पास कोई कमी नहीं थी, उसमें हर साइज के पार्टिकल्स होते हैं। बीच पे जो सैंड मौजूद होती है उसमें सैंड के पार्टिकल्स का साइज ज्यादा बड़ा होता है। लिहाजा अब फैसला किया गया कि नॉर्मल डेजर्ट सैंड में से मोटे साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाएगा। रेत को पानी से धोकर उसमें से मोटे साइज के रेजों को अलग किया गया। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये प्रोसेस 4 बार किया जाता था। पानी से धोने और फिल्टर करने के इस प्रोसेस में जो रेजे बच जाते थे वही बीच के लिए परफेक्ट थे। एक दिन में 4000 टन रेत को लाया जाता और पानी से धोकर उसको फिल्टर किया जाता था और ये पूरा प्रोसेस कई महीनों तक दिन रात चलता रहता। बीचेस की सैंड को लहरों के प्रेशर से बचाने के लिए पत्थरों की वॉल्स भी बनाने का फैसला किया गया। इन वॉल्स पर लगाए जाने वाले पत्थर बॉर्डर के उस पार सऊदी अरब की एक स्टोन क्वारी से लाए जाते थे, क्योंकि कुवैत के पास अपनी एक भी स्टोन क्वारी नहीं थी। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद सी सिटी के 3 फेज कंप्लीट हो चुके थे। अब बारी थी एक आलीशान लॉन्च पार्टी की। कुवैत के उस वक्त के अमीर सबा अल अहमद ने इस प्रोजेक्ट का भरपूर अंदाज में इफ्तिताह किया और इसी मौके पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से भी जोड़ने का फैसला किया और तब से लेकर ये प्रोजेक्ट सबा अल अहमद सी सिटी के नाम से पहचाना जाता है। ये अपनी तर्ज का एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अभी तक सिर्फ 4 फेज कंप्लीट हुए हैं।